لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. صلوات پڑھنے پر محمد. حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، یہ مجالس کا سلسلہ آج اپنے آخری اور اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. مجھ سے قبل ہندوستان کے ماہ ناز نامور عظیم شخصیات اور عظیم افراد اور عظیم خطبہ نے ان مجالس سے خطاب کیا. میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا. چونکہ یہ مجالس کا عنوان ایصال ثواب ہے، اور جس سماج میں اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کا اصول اور قانون اور دستور یہی ہے کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتی ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. عنوان مجلسی کا ہوتا ہے، اس کے آگے ایک لفظ بڑھا دیا جاتا ہے، مجلس سویم، مجلس برسی، مجلس 40واں. مگر لفظ مجلس بار بار تکرار ہو کے ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. کبھی آپ نے جا کے تحقیق کی کہ اس لفظ مجلس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اگر آپ لغت میں جا کے مجلس کے معنی تلاش کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا ہے. اگر آپ دنیا عرب میں جائیں، جو لوگ عرب میں رہے ہیں، سعودیہ، دبئی، شارجہ، وہ بتائیں گے کہ جسے ہماری زبان میں بیٹھک کہا جاتا ہے اسے ان کی زبان میں مجلس کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اسے مجلس کہا جاتا ہے. جسے ہمارے یہاں ڈرائنگ روم کہا جاتا ہے اسے دنیا عرب میں مجلس کہا جاتا ہے. اسی لیے مجلس کا ترجمہ جب آپ لغت میں جا کے ڈھونڈیں گے تو یہی ہوگا کہ جہاں مجمع جمع ہو جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں افراد اکٹھا ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں احباب بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں چند دوست آ کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. میری طرف متوجہ رہیے گا. یہ سارے مجلس کے معنی آپ کو لغت میں مل جائیں گے، مگر یہ سارے معنی مجلس کے کربلا سے پہلے کے ہیں. کربلا سے پہلے مجلس کے معنی یہی تھے کہ جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں لوگ اکٹھا ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں افراد بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. اس منبر کے تقدس کی قسم، اس فرش عزا کی قسم، اس ذریعے پاک کی قسم، کربلا کے بعد سے زینب نے مجلس کے معنی بدل دیے. پہنچے آپ. کربلا کے بعد سے زینب نے مجلس کے معنی بدل دیے. کربلا سے پہلے جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا تھا، کربلا کے بعد جہاں حق اور باطل کا امتیاز سامنے آ جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے. ایک صلوات معینہ پر محمد وآل محمد پر. کربلا کے بعد سے مجلس کا محور بدل گیا، مرکز بدل گیا. کربلا سے پہلے جہاں مجمع جمع ہو وہ مجلس، کربلا کے بعد نہیں. کربلا کے بعد جہاں حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا ہو جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے. جہاں بٹھا کے لوگوں کو بتایا جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، رونگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، تاریکی کیا ہے، اجالا کیا ہے، اسے مجلس کہا جاتا ہے. اور اگر خدا کی قسم زینب یہ مجلس ہمارے حوالے کر کے نہ جاتی تو ہم صبح قیامت تک دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے.
ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے؟ بھائی یہی مجلسیں تو ہیں جس نے دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا کہ آؤ مجلس میں ہم تمہیں بتائیں گے کہ گھر لوٹنے والے اور ہیں، گھر لٹانے والے۔ یہی مجلسیں ہیں جو دنیا کو بتاتی ہیں کہ علیہ السلام کی دنیا اور ہے، رضی اللہ کی کائنات اور ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر۔ اس مجلس کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ یہی تو مجلس ہے جو امتیاز پیدا کرتی ہے کہ علیہ السلام اور ہے، رضی اللہ اور ہیں۔ بھائی فرق کیا ہے علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں؟ لوگ کہتے ہیں دونوں ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں، نہیں، بہت بڑا فرق ہے علیہ السلام اور رضی اللہ میں۔ فرق بتاؤں؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں شاید مجلس کی ابتدا میں بہت بڑا لفظ ہو جائے۔ بھائی علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو نبی کے دروازے پہ آ کے سلام کرے وہ سارے رضی اللہ ہیں، اور جن کے دروازے پہ جا کے نبی سلام کرے وہ سارے علیہ السلام ہیں۔ ایک ساتھ برابر محمد و آل محمد بات۔ بکھر کے نہیں مل کے۔ آج تو موسم میں بھی خنکی ہے، ٹھنڈک ہے، تو آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مجلسیں ہیں۔ مجلس بتائے گی کہ ہمارا سب سے بڑا امتیاز کیا ہے۔ کیا ہے ہمارا امتیاز؟ ہمارا سب سے بڑا امتیاز کیا ہے؟ ہمارا افتخار کیا ہے؟ ہمارا افتخار یہ ہے کہ ہم مولوی صاحب ہیں، 1000 مولوی صاحب گھوم رہے ہیں۔ آپ وکیل صاحب ہیں، 1000 وکیل گھوم رہے ہیں۔ آپ پٹواری ہیں، 1000 پٹواری گھوم رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، 1000 ڈاکٹر اس سماج میں۔ آپ انجینئر ہیں، 1000۔ تو آپ کا افتخار کیا ہے؟ آپ کا افتخار یہ ہے کہ آپ نے زندگی کے کسی لمحے میں کسی جاہل کا دامن نہیں پکڑا۔ کہاں بیٹھے ہیں بھائی، میں کیا کر رہا ہوں؟ ہمارا تر امتیاز یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی جاہل کو تسلیم نہیں کیا، جبکہ ہم جاہل ہیں، کیونکہ قرآن اعلان کر چکا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ وہی تو ہے جس نے جب تمہیں شکم مادر سے پیدا کیا تو تم جاہل تھے۔ ہم جاہل تھے مگر جاہل ہیں نہیں پہنچا۔ ہم جاہل تھے، ہم جاہل ہیں نہیں۔ اس لیے کہ جو فکر ہمیں مکتب اہل بیت سے جہالت کی ملی، الحمدللہ وہ ہمارے اندر پائی نہیں جاتی۔ معصوم سے پوچھا گیا جاہل کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ ایک صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ کہاں گیا؟ ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل۔ اب حیران مت ہوئیے کہ میں نے اتنی دیر میں موبائل کیوں نکالا ہے، اس لیے کہ ایک تو مولوی کی قبا میں جیب بہت ہوتی ہے، دوسرے موبائل اس لیے بچ گیا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ دو چیزوں کے آنے کا کوئی وقت معین نہیں۔ ایک تو یہ نہیں پتا کہ انسان کے فون پہ کال کب آ جائے، اور دوسرے یہ نہیں پتا کہ گھر میں ملک الموت کب آ جائے۔ مگر یاد رکھیے کہ آیا ہوا فون کاٹا جا سکتا ہے، آیا ہوا ملک الموت۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ہمارا تر امتیاز یہی ہے کہ ہم نے کبھی کسی جاہل کا دامن نہیں پکڑا، ہم نے جب پکڑا ان کا پکڑا جن کا تعارف نبی نے کرایا ہے۔ اب اس کو گہرائی سے لے لیجئے تاکہ مجلس اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو جائے۔ بھئی آپ کہیں گے جاہل ہر قوم میں جاہل ملے گا، اس میں نہیں ملے گا، کیونکہ مرسل اعظم کا جملہ ہے، معصوم کا جملہ ہے کہ جاہل کون ہے؟ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا؟ الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا امام ہے، تمہارا تھا ہمارا ہے۔ نہیں پہنچے۔ ابھی میں نجف اشرف تھا تقریباً 1 ہفتہ پہلے، اور وہیں سے کل آیا اور صبح وہاں مجلس پڑھی اب یہاں،
تو ایک بہت بڑے عالم دین ہے نجف اشرف میں، انہوں نے مجھے بٹھایا اور بٹھا کے جملہ کہا کہ اب آپ جب جائیے گا تو کوشش کیجیے گا کہ جتنی زیادہ مجالس امام زمانہ کے حوالے سے ہوں وہ پڑھیں، تاکہ قوم تک پتہ چلے کہ جو ہمارا امام زندہ ہے اس کی کیفیت کیا ہے. یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ ایک قدم آگے بڑھیں. دنیا کے امام تھے، ہمارا امام ہے، اور ہمارا جو بھی امام ہے وہ جاہل نہیں ہے. دیکھیے دنیا میں چند امام گزرے، بھائی امام ہے کہ نہیں، مگر سب کے اماموں میں اختلاف ہے. جو پہلے نے کہا وہ دوسرے نے نہیں کہا، جو دوسرے نے کہا وہ تیسرے نے نہیں کہا، جو تیسرے نے کہا وہ چوتھے نے نہیں کہا، جو چوتھے نے کہا وہ پانچویں نے نہیں کہا. ہو سکتا ہے کہ پہلا کسی اور کے گھر سے آیا ہو، چوتھا کسی اور کے گھر سے آئے، مگر یہ افتخار صرف شیعوں تمہیں حاصل ہے کہ تمہارا پہلا بھی کعبے سے آیا، تمہارا آخری بھی کعبے سے آئے گا. تمہیں افتخار ہے کہ تمہارا پہلا بھی کعبے سے آیا اور تمہارا آخری بھی کعبے سے آئے گا. مولانا آ تو جائیں گے، کوئی اور تمثیل، کوئی اور، ہاں قریب آئیے، پہلا بھی کعبے سے آیا، آخری بھی کعبے سے آئے گا. فاصلہ دیکھیے گا، پہلا کب آیا اور آخری کب آئے گا. پہلا بھی کعبے سے آیا، آخری بھی کعبے سے آئے گا. یاد رکھیے گا، پہلا آیا تو اس نے بھی حکومت کوفے سے شروع کی، آخری آئے گا تو وہ بھی حکومت کوفے ہی میں قائم کرے گا. تو دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے پاس امام ہیں، مگر ہر امام کا ایک اپنا نظریہ ہے. جب پہلا آیا تو اس نے اپنے کو منوایا، جب دوسرا آیا تو اس نے اپنے کو منوایا، پہلے کی مخالفت کی. جب تیسرا آیا تو اس نے اپنے کو منوایا، دوسرے کی مخالفت کی. مگر ایک واحد مکتب ہے تمہارا کہ پہلا آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سچا ہوں، کہا وہ جو گیا وہ بھی سچا ہے، میرے بعد جو آئے گا وہ بھی سچا ہے. یعنی جانے والے کی بھی تائید کی، آنے والے کی بھی تائید کی. اچھا دنیا میں یہی فرق ہے کہ دنیا کہتی ہے ان کے 12 ہیں مگر اختلاف نہیں، اور ہمارے چند ہیں ان میں بھی اختلاف. ایک بہت بڑے عالم اہل سنت تھے، اب کتاب تو ہر آدمی کو پڑھنے کا حق ہے نا، انہوں نے شیعوں کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی. پڑھتے رہے. ایک دن اتنی پڑھی کہ مسجد میں آئے اور آ کے کہنے لگے بھائی یہ میں آخری نماز جمعہ پڑھا رہا ہوں، اب اس کے بعد میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، آپ کوئی نیا مولوی ڈھونڈ لیجئے. سماج میں ہنگامہ مچ گیا، بھائی مولانا کیوں، کیا وجہ ہے؟ اب ہوتا ہے نا ہر آدمی تلاش، بھائی مولانا کیوں جمعہ چھوڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو صاحب نے کہا کہ ایسا ہے، پریشان نہ ہو، مولانا نے زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں شیعوں کی، اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، اس لیے کہ آگے کھائی اور پیچھے کنواں ہے، جائیں تو کہاں جائیں. تو کہا پھر کب بس جو انہیں فیصلہ کہا بس تو اگر انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں تو یقینا بھی یہ شیعہ ہو جائیں گے. اب ایک آدمی نے جا کے دق الباب کیا، مولانا خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بس جہاں تک تھا. جب زیادہ اصرار ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب کو مسجد میں بلا لو، میں ایک ہی دفعہ بتاؤں گا کہ ہوا کیا. سارا سماج مسجد میں جمع ہو گیا. مولانا کھڑے ہوئے، کہا بھائی آپ سب یہ پوچھنا ہے کہ ہوا کیا، میں نے کیوں چھوڑا؟ کہا میں نے اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں شیعوں کی، لہٰذا میں نے آپ کا مذہب چھوڑ دیا. اب جو کہا نا چھوڑ دیا، تو لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ ہمارا چھوڑ دیا، لوگوں کو فکر یہ تھی کہ اپنایا کس کا ہے. ذرا جاگیے بھائی، ذرا جاگیے. لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ ہمارا چھوڑ دیا، لوگوں کو فکر اس بات کی تھی اپنایا کس کا ہے. تو ایک صاحب چودھری مزاج کہتے کھڑے ہوئے، کہہ لگے مولانا ہمارا چھوڑ دیا، ہمیں پریشانی نہیں ہے، یہ بتائیے کہ اپنایا کس کا ہے. انہوں نے کہا یہی بتا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوئیے، میں نے آپ کا مذہب چھوڑ دیا مگر شیعوں کا نہیں اپنایا. وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہے کہ شیعوں کا نہیں اپنایا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. توجہ سنیے گا، توجہ سے ایک فرد کی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ. کہ ہمارا چھوڑ دیا پھر اپنایا کس کا؟ پریشان نہ ہوئیے، میں نے آپ کا تو چھوڑا ہے، شیعوں کا نہیں اپنایا. لوگوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اب یہ کہیں بھی جائیں. تو ایک صاحب نے کہا پھر بھی بتائیے شیعوں میں نہیں جا رہے تو پھر کس کے مذہب میں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے شیعوں کا مذہب چھوڑ نہیں اپنایا. کہا پھر کس کا؟ کہا ابو طالب کا اپنایا ہے. ذرا جاگیے بھائی، میں نے آپ کا مذہب چھوڑ کے شیعوں کا مذہب نہیں اپنایا،
بلکہ ابو طالب کا مذہب اپنایا ہے۔ بھئی یہ سننا تھا، لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، کہنے لگے حضور یہ تو بتائیے ہمیں کیوں چھوڑا، ابو طالب کو کیوں اپنایا، ہمارا مذہب کیوں چھوڑا، ابو طالب کا مذہب کیوں قبول کیا؟ مولانا نے کہا یہی بتانے کے لیے تو مجمع جمع کیا ہے، تمہیں اس لیے چھوڑا کیونکہ تمہارے 4 امام ہیں، چاروں کی سنتوں میں اختلاف، چاروں کے طریقہ نماز میں اختلاف، چاروں کے طریقہ عبادت میں اختلاف، ابو طالب کے 12 ہیں، نہ عبادت میں اختلاف، نہ جماعت میں اختلاف، نہ شریعت میں اختلاف۔ سب محمد تو لوگوں میں اور ہم میں بنیادی فرق کیا ہے کہ لوگوں نے جو لیے وہ امت سے لیے، ہم نے جو لیا وہ اللہ کے گھر سے لیا۔ اچھا جی، جاہل کو نہیں لیا، جاہل کو ہم نے نہیں لیا۔ قرآن نے کہا کہ ہر بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، شکم مادر سے جب باہر آتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے، جاہل۔ تو اب سماج کا مزاج یہ کہ اگر میں جاہل آیا ہوں تو دوسرا بھی جاہل آیا، تیسرا بھی جاہل آیا، مگر قرآن نے منہ بند کر دیا۔ قرآن نے کہا سنو، سب تم جیسے نہیں، تم سب جیسے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ ہم نے 2 گروہ بنائے، ایک وہ ہیں جو آئے بھی جاہل، جائیں گے بھی جاہل، ایک وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل آنے والے اور ہیں، علم لانے والے اور ہیں۔ یاد رکھنا جوانوں، یاد رکھنا، تقریر پوری بھول جانا، اس جملے کو یاد رکھنا، دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم، اور دنیا کی سب سے بڑی غربت کا نام ہے جہالت۔ علم سے بڑی کوئی دولت نہیں، جہالت سے بڑی کوئی غربت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کبھی غریب نہیں ہو سکتا اور جاہل کبھی امیر نہیں ہو سکتا۔ نہیں، میرا لفظ کمزور رہ گیا۔ بھئی دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم، اور دنیا کی سب سے بڑی جہالت کا نام ہے، غربت کا نام ہے جہالت۔ عالم غریب نہیں ہو سکتا اور جاہل کبھی۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ یہاں تو بہت سارے عالم ہیں، جاہل ہیں جو نوٹوں کے انبار لیے گھوم رہے ہیں۔ چھوڑ دیجئے، جب آپ انہیں 4 پڑھے لکھوں میں بٹھائیں گے ان کی اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بڑا پیسے والا ہے، 4-5 پڑھے لکھے بیٹھ جائیں، اس کو ایسے بولنا بھاری ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غربت مال سے نہیں آتی، غربت ضمیر سے آتی ہے۔ اگر ضمیر میں امیری ہے تو ہمیشہ امیر رہے گا، اور اگر ضمیر میں غربت ہے تو اگر تخت پہ بھی بٹھا دو گے تو غریب رہے گا، اور اگر ضمیر میں امیری ہے فرش پہ بھی رہے گا تو جناب امیر رہے گا۔ فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام کیا ہے؟ علم، علم، علم۔ کل کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میاں کل کے زمانے میں ہر قوم ہمیں سلام کرتی تھی، میاں سلام علیکم، سید صاحب سلام علیکم، زیدی صاحب سلام علیکم۔ اب کوئی نہیں سلام کرتا۔ ریسرچ کیجئے، شجرہ بدلا؟ شجرہ بدلا آپ کا؟ نہیں۔ حسب نسب بدلا؟ نہیں۔ پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ تو پھر سلام ہونا کیوں بند ہوا؟ کیونکہ وہ آپ کے حسب نسب اور شجرے کو نہیں ہو رہا تھا، وہ آپ کی صلاحیت کو ہو رہا تھا۔ پرانے زمانے میں جب کسی مجسٹریٹ کے پاس جاتے تھے تو پتہ چلا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی سید صاحب ہیں۔ کلیکٹر کے پاس گئے، یہ بھی سید صاحب ہیں۔ فلاں کے پاس گئے، یہ بھی سید صاحب ہیں۔ تو جتنی چھوٹی قومیں تھیں وہ چاہتی تھیں ان سے بنا کے رکھو، کیونکہ جہاں بھی جائیں گے یہی ملیں گے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ، جہاں بھی جائیں گے یہی ملیں گے۔ لہٰذا انہیں عادت تھی کہ جہاں بھی سید ملتا تھا سلام۔ جب سے آپ نے پوسٹیں چھوڑنا شروع کر دی ہیں لوگوں نے سلام کرنا بند کر دیا ہے۔ جس دن آپ منصب پہ آنا شروع کر دیں گے سلام ہونا دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ سلام منصب کو ہوتا ہے، سلام شجرے اور حسب اور نسب کو نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے شجرے میں کمال کی وجہ سے سلام ہو رہا تھا تو آج بھی وہی شجرہ ہے، الحمدللہ، شجرہ تھوڑی بدلا ہے۔ تو یاد رکھیے گا دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم۔ اگر ہم نے علم پر کمال حاصل کر لیا دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں رہے گی۔ دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، جب تاریخ اسلام لکھی گئی تو تاریخ اسلام نے ان کے بھی نام لکھے کہ جن کے پاس خالی مال پہنچا، اور ان کے بھی نام لکھے جن کے پاس علم پہنچا، مگر دونوں میں فرق تھا۔ جہاں خالی مال پہنچا وہاں کوئی فرعون بن گیا، کہیں نمرود بن گیا، کہیں شداد بن گیا،
اور جہاں علم پہنچا کوئی سلمان بن گیا، کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی مقداد بن گیا۔ یاد رکھنا جہالت انسان کو صدام بناتی ہے، علم انسان کو خمینی بنا دیتا ہے۔ سلام پر محمد وآل محمد۔ جہالت انسان کو صدام بناتی ہے، علم انسان کو خمینی بنا دیتا ہے۔ اگر علم حاصل کیا ہے تو منزل کمال پہ جاؤ گے۔ یاد رکھیے گا مولا کائنات کی لا تعداد انگنت صفتیں جنہیں میں پڑھ سکتا ہوں اور آپ سن سکتے ہیں اور آپ نے سنی بھی ہے، مگر ایک فضیلت جناب امیر کے پاس ایسی ہے جو حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک اور رسول اللہ کے بعد امام حسن سے لے کے امام حسن عسکری تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر سن لیجئے، ایک فضیلت ایسی ہے جو حضرت آدم سے لے کر مرسل اعظم تک اور مرسل اعظم کے بعد امام حسن سے لے کے امام حسن عسکری تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ اکلوتے تنہا یکتا ہیں علی جن کے دامن میں فضیلت آئی ہے۔ وہ فضیلت جانتے کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اکیلے علی ہیں جنہوں نے دعوی سلونی کیا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں بھائی ذرا جاگیے، اکیلے علی ہیں جنہوں نے دعوی سلونی کیا ہے۔ علی کے علاوہ کسی نے دعوی سلونی، اب اگر کوئی باہر سن رہا ہوگا تو یہ جا کے کہے گا میں شیعوں کی مجلس سن کے آیا ہوں، وہ کہہ رہا نبی نے نہیں کیا علی نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ نبی کو گھٹا رہے ہیں علی کو بڑھا رہے ہیں۔ سنو شیعوں کا عقیدہ، شیعوں کا عقیدہ یہ کہ جو بھی نبی سے کسی کو بڑھائے وہ لعنتی تھا۔ پھر سن لیجئے، جو بھی نبی سے کسی کو بڑھائے وہ لعنتی تھا، لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا۔ مگر اگر کوئی علی کے بعد نبی کے بعد علی سے کسی ko بڑھائے وہ بھی لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا۔ سلام پر محمد وآل محمد۔ توجہ سنیے گا، پوری کائنات میں اکیلے علی ہیں۔ نبی نے دعوی سلونی نہیں کیا، علی نے کیا ہے۔ نبی نے نہیں کیا مگر علی نے کیا ہے۔ اب آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے کہ نبی نے نہیں کیا؟ علی نے کیا ہے۔ میں ایک سوال پچھلے 15 سال سے جیب میں لے کے گھوم رہا ہوں، اس کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا۔ آپ کو تو صرف ایک سوال نے پریشان کیا ہے نا کہ دعویٰ علی نے کیوں کیا، نبی نے کیوں نہیں کیا۔ میری سمجھ میں یہ سوال نہیں آ رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت علی نے کیوں کی۔ کہاں بیٹھے؟ نبی نے کیوں نہیں کی؟ کر دیتے نبی، مگر قرآن نبی نے نہیں سنایا، قرآن علی نے سنایا۔ اچھا کمال ہے، میں یہاں بیٹھ کے کوئی عربی فارسی میں گفتگو کرنے لگوں، سمجھے گا کون؟ اکیلے مولانا۔ اگر میں فارسی میں گفتگو کروں گا تو سمجھیں گے کون؟ مولانا۔ اچھا اگر کوئی مولانا بھی نہ ہو اور میں فارسی میں بات کروں تو لوگ کہیں گے ان سے بڑا احمق کون ہے؟ جب کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ پر نبی سناتے قرآن کسے؟ کہاں بیٹھے آپ؟ نبی قرآن سناتے کسے؟ جب کسی اور کو قرآن آتا ہی نہیں تھا۔ ہاں جب نبی کے سامنے علی نے پڑھا تو نبی نے تائید کی، اے علی تو نے توریت والی سے توریت سے اچھی پڑھی، زبور والی سے زبور سے اچھی پڑھی، انجیل والی سے انجیل سے اچھی پڑھی، اور قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ نبی کا یہ کہنا کہ قرآن تو نے ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی قرآن پڑھتے تھے، قوم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ صلوات پڑھنا اور محمد وآل محمد پر۔ نبی نے دعویٰ نہیں کیا، علی نے کیا، علی نے دعویٰ کیا۔ اب سنیے کیوں کیا، یاد رکھیے گا پوری کائنات میں اکیلے علی ہیں جنہوں نے منبر پر بیٹھ کے دعویٰ سلونی کیا۔ نہ علی سے پہلے کسی نے کیا، نہ علی کے بعد کسی نے کیا۔ جوانوں سننا، مگر اس دعوے میں احتیاط جانتے کیا کی؟ 63 سال کی زندگی ہے مولا کائنات کی، 63 سال کی زندگی میں جب تک نبی زندہ رہے علی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، علی چپ رہے۔ غور کیا آپ نے؟ جب تک نبی زندہ رہے علی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ جب نبی نے اس دنیا سے پردہ کر لیا تب علی نے دعوے پہ دعویٰ کیا۔
آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ احترام رسالت تو دیکھیے، جب تک نبی زندہ رہے علی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نبی کے بعد علی نے دعویٰ کیا۔ اب علماء نے بحث شروع کی اس موضوع پہ، بھائی نبی کی زندگی میں کیوں نہیں کیا، نبی کے بعد کیوں کیا؟ تو لوگوں نے علی سے سوال کیا، یا علی یہ دعویٰ نبی کی زندگی میں کیوں نہیں کیا؟ اگر نبی کی زندگی میں کرتے تو نبی خوش ہو جاتے، میرا چھوٹا بھائی اس لائق ہو گیا، میرا داماد اس لائق ہو گیا، میرا وسیع اس لائق ہو گیا، میرا جانشین اس لائق ہو گیا۔ تو مولا کائنات نے مسکرا کے کہا، میں نے دعویٰ اس لیے تھوڑی کیا ہے کہ مجھے نبی کو بتانا ہے کہ میں کس لائق ہو گیا، نبی تو کعبے سے جانتے ہیں کہ میں کس لائق ہو گیا۔ پہنچے نہیں پہنچے؟ میں نے دعویٰ اس لیے نہیں کیا کہ نبی کو پتا چلے کہ میں کس لائق ہو گیا۔ تو میں نے کہا پھر کس لیے کیا؟ اس جاہل قوم کے لیے؟ انہوں تو نبی کو کچھ نہیں مانا، کہا انہی کے لیے بھی نہیں کیا۔ کہا پھر کس لیے کیا؟ کہا اس لیے کیا تاکہ میرے دعوے سے آبروئے رسالت محفوظ رہے۔ سنیے، علی کے دعوے سے آبروئے رسالت کیسے محفوظ رہے گی؟ نبی جا چکے، اس دنیا سے پردہ کر چکے، اور اب علی کہہ رہے ہیں کہ میرا دعویٰ نبی کی عزت بچائے گا۔ بھیا اگر نبی کی زندگی میں ہوتا تو عزت بچاتا نا، اب نبی چلے گئے تو اب کہ تم نہیں جانتے، تم شیعوں نے میرے 4 لقب یاد کیے، وسیع رسول علی، داماد رسول علی، برادر رسول علی، جانشین رسول علی۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہ میرا ایک اور لقب ہے جو کوئی گنواتا ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے شاگرد رسول۔ بھائی ذرا جاگیے، شاگرد رسول۔ تو میں نے کہا مولا پھر کس لیے کیا؟ کہ میں ہوں شاگرد رسول۔ میں نے دعویٰ اس لیے کیا کہ جب رسول کے جانے کے بعد قوم انہیں امی اور جاہل لکھے گی تو تم گریبان پکڑ کے پوچھنا، او عقل کے اندھے اتنا تو بتا، جس کا شاگرد اتنا بڑا عالم ہے اس کا استاد کتنا بڑا عالم ہوگا۔ جب تک نبی زندہ رہے تب تک علی نے کوئی دعویٰ، جب نبی نے اس دنیا سے پردہ کر لیا اب علی نے دعوے پہ دعویٰ کیا۔ اچھا نبی نے دعوت نہیں کیا، علی نے دعویٰ کیا، تو علی کے بعد حسن کر دیتے؟ نہیں کیا۔ حسین کر دیتے؟ نہیں کیا۔ زین العابدین کر دیتے؟ محمد باقر کرتے؟ جعفر صادق کرتے؟ 4000 طالب علموں کی تربیت کی ہے، 4500 طالب علم تیار کیے ہیں، جس میں جابر بن حیان جیسے لوگ موجود ہیں۔ امام جعفر صادق کی بھی شہادت ہے انہی ایام میں۔ 4500 طالب علموں کی پرورش کرنے والا آدمی دعویٰ سلونی نہیں کرتا۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کے جد نے دعویٰ کیا تھا پھر کسی نے نہیں کیا؟ کہنے لگے اس کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کہ کیوں؟ کہ دعویٰ علی کر کے گئے ہیں، دلیل ہم 11 بن کے آئے ہیں۔ پہنچے، صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پاک۔ دعویٰ علی کر کے گئے، دلیل ہم 11 بن کے آئے۔ حسن دلیل ہیں، حسین دلیل ہیں، زین العابدین دلیل ہیں، محمد باقر دلیل ہیں، جعفر صادق دلیل ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا دلیل ہے؟ کہ سنو، وہ جو ہمارے جد علی نے دعویٰ کیا تھا وہ اکیلے علی کا دعویٰ نہیں تھا، وہ ہم 14 کا دعویٰ تھا۔ زبان علی کی تھی، بول ہم 14 رہے تھے۔ مولا کیسے پتا چلے گا کہ زبان علی کی تھی بول 14 رہے تھے؟ کہ تم نہیں جانتے، امام کا کلام کا امام ہوتا ہے، امام کا کلام کا امام ہوتا ہے۔ پھر پتا کیسے چلے گا؟ کہ تاریخ پڑھو پتا چل جائے گا۔ اب سنیے، ایک کتاب لکھی گئی ہے سلونی پہ، تقریباً 3500 صفحات پہ مشتمل ہے، جس کا عنوان ہی سلونی ہے۔ وہ کتاب لکھنے والا عجیب و غریب جملہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کتاب لکھنے سے پہلے میں نے کئی ہزار صفحات کا مطالعہ کیا، اور کئی ہزار صفحات پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ علی نے اپنی پوری زندگی میں لفظ سلونی اپنی زبان سے 14 بار استعمال کیا۔ پھر سن لیجئے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تحقیق اور ریسرچ سے یہاں تک پہنچا کہ علی نے اپنی پوری زندگی میں لفظ سلونی 14 بار استعمال کیا۔ علی ہے امام، نہ ایک گھٹایا، تھکو ہوا کو تو میں ذمہ دار نہیں ہوں نا۔
بھائی نہ ایک گھٹایا نہ ایک. مولا یا 13 کر دیتے یا 15 کر دیتے. تو کہنے لگے میں ہوں امام, اگر معصوم 13 ہوتے, نہیں کہا بیٹے, معصوم 13 ہوتے تو 13 بار دعویٰ کرتا, معصوم 15 ہوتے تو 15 بار دعویٰ کرتا. تو میں نے کہا پھر کہ معصوم ہے 14, میں نے دعویٰ کیا ہے 14 مرتبہ, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ابو طالب کے گھر سے جتنے آئیں گے عالم آئیں گے, جاہل نہیں آئیں گے. سید پیغمبر محمد و آل محمد عالم آئیں گے. اچھا 14 بار علی نے دعویٰ کیا. کتنی مرتبہ؟ ذرا زور سے بولیے. یہ 14 بولنے میں بھی آپ کو الکسار آئے گا. یہ بخشش 14 ہی کرائیں گے, ہاں 14 کے علاوہ نہیں. اس لیے کہ جب 14 کو ملاؤ گے تو 5 بنے گا. آپ سمجھے ہی نہیں. 14 کا عدد کتنا ہے؟ جب 14 کو ملاؤ گے تو 5 بنے گا. اس کا مطلب یہ ملے تو 5 ہے, بکھرے تو 14 ہے. 14 مرتبہ علی نے دعویٰ کیا, مگر ایک پیچ تو پھنس گیا نا. وہ پیچ کیسے پھنسا؟ وہ پیچ یہ ہے کہ ان 14 میں 13 تو ہیں مرد, ایک ہے عورت. 14 وہ ہیں جو میدان میں آئیں گے, مجمع میں آئیں گے, پبلک میں آئیں گے, عوام میں آئیں گے, ہجوم میں آئیں گے. ایک وہ ہے جو گھر میں رہے گی, چادر کے حصار میں رہے گی, پردے کی کائنات میں رہے گی. علی نے اس کی بھی احتیاط کی. اٹھائیے تاریخ, پتہ تو چلے آپ کو کہ آپ کا امام ہے کیسا. اس میں علی نے احتیاط یہ کی کہ 13 مرتبہ کیا گھر کے باہر. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ 13 مرتبہ علی نے دعویٰ سلونی کیا گھر کے باہر, مجمع میں, ہجوم میں, عوام میں, پبلک میں, لوگوں میں, اور ایک بار کیا گھر میں, دیوار کے حصار میں, تاکہ تمہیں یاد رہے جو گھر کے باہر آنے والے ہیں وہ بھی اس لائق ہیں. پہنچے نہیں پہنچے بھائی پھر سنیے, جو گھر کے باہر آنے والے ہیں وہ بھی اس لائق ہے, جو چادر کے اندر رہنے والی بھی ہے وہ اس لائق ہے. مولا یہ فاطمہ کے علم کا اعلان کیوں کر رہے ہو؟ کہ تمہیں پتا چلے جب ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے اولاد حسنین بنتی ہے, جب ماں جاہل ہوتی ہے اولاد فرعون بنتی ہے. فرعون بنتی ہے. 14 مرتبہ علی نے دعویٰ کیا, 14 مرتبہ. 13 مرتبہ گھر کے باہر, 1 مرتبہ گھر کے اندر. کیسے کیا دعویٰ؟ روح کانپ جائے گی آپ کی. سمجھو کہ علی کسے کہتے ہیں, سمجھو کہ علی کسے کہتے ہیں, علی کسے کہتے ہیں. کتنا کام کیا ہے مولا کائنات نے علم پہ, تم سوچ نہیں سکتے, تمہاری فکر نہیں جا سکتی وہاں تک. علی ممبر پہ بیٹھے نا, دعویٰ سلونی کیا, بیچ سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے, مولا مجھے سوال کرنا ہے. علی نے کہا پوچھو, ہم تو بیٹھے اس لیے. کہنے لگے مولا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ علی نے مسکرا کے کہا علم. تو سارے مجمع نے علی کو دیکھا, کہا علم افضل ہے. کہا مولا دلیل کیا ہے؟ قسم خدا کی بریلی والوں, اگر علی کے علاوہ کوئی ایسی دلیل دے دے میں خط غلامی لکھ دوں. علی نے کہا دلیل یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا چلا جاتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی کہاں بیٹھے ہیں بھائی ذرا جاگیے, مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اور پورے مجمع پہ سکتہ تھا. علی نے کہا جواب مل گیا؟ کہاں مل گیا؟ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. بغل سے دوسرا آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا مولا میرا بھی سوال ہے. کہا تم بھی پوچھو. کہا مولا میرا سوال یہ علم افضل ہے یا مال؟ علی نے کہا علم. جیسے ہی علی نے کہا علم, اس سے پہلے کوئی کہتا ہے دلیل دو. جو نیچے بیٹھا تھا اس نے ابا پکڑی, ہلایا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا. جب وہی سوال کر رہا ہے جو میں نے کیا ہے تو علی جواب بھی وہی دیں گے نا جو مجھے دیا ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے بریلی, کہاں بیٹھا ہے. پھر ذرا جاگی, ہر حسینی کی توجہ چاہتا ہوں جملے پر. کہاں بات تو صحیح ہے, جب سوال وہی ہے تو جواب بھی وہی ہوگا. وکیل صاحب بیٹھنے لگا.
جب بیٹھنے لگا تو علی نے کہا بیٹھ کیوں رہا ہے؟ میں نے تو جواب بھی نہیں دیا۔ کہنے لگے مولا یہ کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بھی وہی جواب دیں گے جو اسے دیا۔ علی نے مسکرا کے کہا پریشان نہ ہو، اسے اس کی عقل کے مطابق دیا، تجھے تیرے دماغ کے مطابق دوں گا۔ صلوات پڑھنا پر محمد وآل محمد بات۔ مولا کیا جواب ہے؟ علی نے کہا پہلے کو کیا دیا تھا؟ کہ مولا پہلے کا تو جواب آپ نے دیا تھا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ امام نے کہا سن تیرا جواب یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جواب دیا؟ کہ سن علم افضل ہے۔ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ مال چوری کیا جا سکتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں ذرا جاگیں، مال چوری کیا جا سکتا ہے۔ علم بریلی سے لے کے رائے بریلی تک، رائے بریلی سے لے کر لندن تک، لندن سے لے کے ایران تک، ایران سے لے کے توران تک، ہر ملک، ہر شہر، ہر قصبے کی چوکی میں جا کے چیک کرو، قیامت تک اگر کوئی ایک FIR آ جائے کہ اس نے میرا علم چرا لیا تو خط غلامی لکھ دوں گا۔ مال کی چوری ہوئی، علم کی نہیں۔ علم کی چوری کے خلاف FIR نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ زمانہ ہار گیا، علی جیت گیا۔ زمانہ ہار گیا، علی جیت گیا، بیٹھ گیا۔ پھر تیسرا آدمی اٹھا، مولا بتائیے میرا بھی سوال ہے۔ کہ کیا؟ یہ بتائیے علم افضل ہے کہ مال؟ قسم خدا کی کتنا ہی بڑا پروفیسر ہو، اگر ایک کلاس میں ایک ہی سوال 3-4 دفعہ ہو جائے گا بگڑ جائے گا، اور اسٹوڈنٹ سے کہے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، جب ایک بار جواب دے دیا بار بار کیوں پوچھ رہے ہو؟ کلاس کو آگے بڑھنے دو۔ مگر جہاں جواب دینے والا علی جیسا ہو وہاں قیامت تک بھی سوال ہو تو جواب آتا رہے گا۔ مولا بتائیے علم افضل ہے کہ مال؟ علی نے کہا علم۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلے کو دلیل کیا دی؟ پہلے کو دلیل یہ دی کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے کو دلیل کیا دی؟ مال چوری کیا جا سکتا ہے، علم چوری۔ اب تیسرے کی دلیل سنیے کہ مولا بتائیے دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ مال وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو، علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مال کیا ہے؟ جس کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ علم کیا ہے؟ جو تو یہ علی نے پیغام دیا ہے، سنیں گے؟ جب علی جانے لگے نا اس دنیا سے تو علی کا ایک صحابی یہ قریب آیا، کہنے لگے دل میں کوئی خواہش؟ سنو شیعو، اپنے امام کی خواہش سنو تاکہ تمہیں احساس ہو علی دل میں ارمان لے کے کیا گئے ہیں۔ ہوتا ہے نا بھائی، ارمان کیا ہے؟ ہائی وے پہ میری زمین تھی، مارکیٹ نہیں بنا پایا، شہر کے بیچ میں میرا پلاٹ تھا، کمپلیکس نہیں بنا پایا، میرا ارمان تھا بچوں کی شادی دیکھ لوں، وہ نہیں کر پایا۔ علی کا ارمان سنو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے امام کسے مانا ہے۔ تمہاری فکر کو تو بلند ہونا ہوگا نا، تم سوچو گے تو علی کہتے کسے ہیں؟ علی سے پوچھا گیا مولا کیا ارمان ہے؟ اب دنیا سے جا رہے ہیں، فرمایا 2 ارمان لے کے جا رہا ہوں، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ 2 ارمان، خدا کرے گی ارمان تم تک پہنچ جائے تاکہ تمہاری آواز مجھ تک آ جائے کہ مولا 2 ارمان کیا ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا ارمان یہ ہے کہ میں جتنا بڑا سقی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنا بڑا عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، نہ میری سخاوت کے برابر سوال کیا گیا، نہ میرے علم کے برابر سوال کیا گیا۔ تو جو اتنا بڑا عالم ہو۔ اب علی جا رہے ہیں، علی جا رہے ہیں اس دنیا سے۔ کیفیت کیا ہے؟ سر پہ ضربت لگ چکی، سر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا۔ حکیم کو بلایا گیا، اس نے ایک دمبا ذبح کیا، ایک رگ نکالی، علی کے شگاف میں رکھی، رگ کو اٹھایا، رگ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ امام حسن کو بلا گیا، سنیے اب آپ کے بابا کے پاس وقت نہیں ہے، کہیے جلد سے جلد وصیتیں کر لیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، وصیتیں کی گئیں، نصیحتیں کی گئیں، ایک طرف علی کے بیٹے، ایک طرف علی کی بیٹیاں کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسن کو بلا کے حسن اب سنو، اب دروازہ بند کر دو، اب کوئی بھی آئے گا علی کسی سے ملاقات نہیں کرے گا، اب علی اپنے خدا سے جا کے ملاقات کرے۔ باپ کا حکم تھا، بیٹے نے دروازہ بند کر دیا۔ اتنی دیر میں دروازے پہ دق الباب ہوا،
امام حسن نے کہا کون؟ کہا میں آیا ہوں۔ اب جو دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ کہ کوفے کے باہر تھا، ابھی آیا ہوں، پتہ چلا ہے آپ کے بابا کو ضرورت لگ گئی ہے، ملنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے بابا نے منع کیا ہے، میرا بابا کسی سے ملاقات نہیں کرے گا، واپس چلے جاؤ واپس۔ اب جس نے مسجد کوفہ کو دیکھا ہے وہ بتائے گا، مسجد کوفہ کے کونے پہ حضرت علی کا ایک چھوٹا سا مکان ہے، وہ بھی حضرت علی کا نہیں تھا، آپ کی بہن ام ہانی کا تھا۔ آپ جب حاکم بن کے گئے تو آپ نے کرائے پہ لیا، اور جب تک زندہ رہے اور حکومت کی کرائے کے مکان سے کی، تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے سیاست مدار کو پتہ چل جائے کہ حاکم بنانے کے لیے کوٹھی کا ہونا ضروری نہیں ہے، خدمت کے جذبے کا ہونا ضروری ہے۔ اب چھوٹا سا مکان ہے، امام حسن نے کہا میرا بابا نہیں ملے گا۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ گیا اور اس کمرے میں جو حضرت علی کا کمرہ تھا اس کی دیوار کے نیچے بیٹھ کے رونے لگا۔ اب کیفیت سمجھیے گا، سامنے ہزاروں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں علی کے دروازے پہ، علی کو ان کی آواز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب یہ پیچھے سے آ کے رویا تو امام حسن کو بلایا۔ امام حسن سے پوچھنے لگے یہ کون رو رہا ہے، کون رو رہا ہے؟ تو کہا بابا آپ نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ اسبق ابن نباتہ رو رہے ہیں۔ ایسا لگا جیسے علی کے ٹوٹے ہوئے جسم میں جان آ گئی۔ اچھا اسبق رو رہے ہیں، جاؤ اسبق کو بلا کے لاؤ۔ میری پوری مجلس بھول جانا، یہ جملہ نہ بھولنا، پوری مجلس بھول جانا، یہ جملہ نہ بھولنا، جاؤ اسبق کو بلا کے لاؤ۔ ایک جملہ کہوں، ہم بھی شیعہ ہیں، اسبق بھی شیعہ تھا، بس فرق اتنا ہے کہ ہم امام کو بلا رہے ہیں، ہم امام کو بلا رہے ہیں، اور اسبق کو نہیں سمجھے، امام کو بلانا اور ہے اور امام کسی کو بلا لیں، کیا کہنا۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، سوال آہستہ سے کروں گا، جواب زور سے دیجیے گا۔ ہم سب کیا ہیں؟ زور سے بولیں، نہیں میں اونچا سنتا ہوں۔ نہیں بھائی، میں کل پرسوں دوپہر 1 بجے سے سفر میں ہوں، پرسوں دوپہر میں 1 بجے تہران سے چلا، 4 بجے یہاں پہنچا، پھر بائک لکھنؤ گیا، پھر لکھنؤ سے بھی کانپور سے یہاں آیا، تو میں سفر میں ہوں۔ مجھے پریشان ہونا چاہیے، آپ پریشان نہ ہو، ذرا زور سے بولیے، بہت آہستہ سے سوال کر رہا ہوں۔ ہم سب کیا ہیں؟ اچھا آدھوں کو یقین ہے شیعہ ہیں کہ سب کو؟ سب بولیں نا، ہم سب کیا ہیں؟ زری کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، پھر پوچھ رہا ہوں، ہم سب کیا ہیں؟ نہیں اب بھی آواز میں وہ دم نہیں آیا۔ مولا عباس کا پرچم نہیں ہے، ممبر تو امام حسین کا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم سب کیا ہیں؟ یقین ہے آپ کو شیعہ؟ ڈٹے رہیے گا اس بات پہ، ہٹیے گا نہیں پیچھے۔ ہم سب کیا ہیں؟ آپ سب سے زیادہ آواز اکیلے میری آ رہی ہے، بولیے نا، ہم سب کیا ہیں؟ نہ جب تک آواز گونج کے نہیں ہوگی، ہم سب کیا ہیں؟ نہیں ابھی وہ مزہ ہی نہیں آیا۔ ہم سب کیا ہیں؟ ہاں شیعہ ہیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ شیعہ ہیں، شیعہ ہیں نا؟ کنفرم ہے شیعہ؟ ٹھیک ہے۔ جناب سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک خاتون آ گئی، ہم بھی شیعہ ہیں اور اسبق بھی شیعہ تھا، بات یہاں رکی ہوئی ہے۔ جناب سیدہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک خاتون آ گئی مدینے کی، کہنے لگی میرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے۔ کہ سوال کیا ہے؟ کہ میرے شوہر نے پوچھوایا ہے کہ آپ کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ ہم سب تو شیعہ ہیں، الحمدللہ ہم سب شیعہ ہیں۔ کہ آپ کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ جناب سیدہ نے کہا زیادہ نہیں، صرف 4 پہچان ہیں، جس میں 4 علامت ملیں وہ ہمارا شیعہ ہے۔ کہ کیا پہچان ہے؟ کہ پہلی پہچان یہ ہم سے محبت کرتا ہو، دوسری پہچان یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہو، تیسری پہچان یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ کرتا ہو، چوتھی پہچان یہ ہے جو ہم نہیں کرتے وہ سنا، خوش ہو گئی، دوڑ کے آئی شوہر کے پاس۔ تو شوہر نے پوچھا گئی تھی سیدہ کے پاس، رسول کی بیٹی کے پاس دختر، کہاں گئی تھی؟ کہ سوال کیا، کہا کہ کیا؟ کہ معمولی، شیعہ ہونا تو بڑا آسان ہے۔ کہ کیا؟ کہ 4 علامتیں، محبت کرتا ہو، دشمنوں سے نفرت کرتا ہو، جو وہ کرتے ہیں وہ کرتا ہو، جو نہیں کرتے
وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا شیعہ ہونا اتنا مشکل ہے؟ اس نے کہا مطلب کیا ہے؟ ارے آسان تو ہے، محبت کرنا، دشمنوں سے نفرت کرنا، جو وہ کرتے ہیں وہ کرنا، جو نہیں کرتے. اس نے کہا دوبارہ سیدہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ بی بی دو کام کرتے ہیں، دو نہیں کرتے. کہا کیا؟ کہا آپ سے محبت کرتے ہیں اور اتنی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں. آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں کہیں کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، فرش اعضاء پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، مصلی پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. مگر بی بی جو آپ کرتی ہیں وہ ہم نہیں کرتے. آپ عبادت کرتی ہیں، ہم نہیں کرتے. آپ سخاوت کرتی ہیں، ہم نہیں کرتے. آپ کے ہاں طہارت ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ کے ہاں فصاحت ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ کے ہاں بلاغت ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ کے ہاں یتیم پروری ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ کے ہاں بیواؤں کا خیال رکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ کے ہاں پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ کے ہاں بھائی کو بھائی سمجھا جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. مگر بی بی جو آپ نہیں کرتی وہ ہم ڈٹ کے کرتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی، ہم بولتے ہیں. آپ غیبت نہیں کرتی، ہم کرتے ہیں. آپ کے ہاں حسد نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے. آپ کے ہاں جھوٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے. آپ کے ہاں گالیاں نہیں ہیں، ہمارے یہاں ہے. جناب سیدہ نے کہا پھر سنو، اپنے شوہر سے جا کے کہنا شیعہ نہیں ہے. کہا پھر موہب ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے. شیعہ نہیں ہے، موہب ہے. کیونکہ دو کرتا ہے، دو جو سیدہ کرتی ہیں وہ نہیں کرتا، اور جو سیدہ نہیں کرتی وہ کرتا ہے. سوال میں پھر پوچھ رہا ہوں، زور سے جواب دیجیے گا. ہم سب کیا ہیں؟ کنفرم شیعہ ہیں؟ نہیں، ابھی آپ نے کہا تھا ہم سب کیا ہیں. آدھے بول ہی نہیں رہے. تمہیں ڈاؤٹ ہے تو بولو. ابھی میں نے بتایا سیدہ سلام اللہ علیہا کا جملہ ہے، اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں. مول صاحب بی بی کی حدیث ہے یہ. بھائی جو ہم سے محبت کرے، ہمارے دشمنوں سے نفرت کرے، جو ہم کرتے ہیں وہ کرے، جو ہم نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. شیعہ ہے جو دو کام کرے دو نہ کرے. اگر کوئی گالی دیتا ہے موہب ہے، شیعہ نہیں ہے. غیبت کرتا ہے موہب ہے، شیعہ نہیں ہے. حسد کرتا ہے، شیعہ نہیں ہے. ایک دوسرے سے اناد، انجمن بازیاں، امام بڑے بازیاں، خاندان بازیاں، قومبا بازیاں، مولوی بازیاں. پھر میں سوال پوچھ رہا ہوں، ہم سب کیا ہیں؟ ابھی تو ہم یہی کنفرم نہیں کر پا رہے کیا ہیں ہم. بس یہی پرابلم ہوگی محشر والے دن کہ ہم اس چکر میں ہوں گے کہ ہمارا نام شیعوں کے رجسٹر میں ہے اور نام موہب کا رجسٹر میں نکلے گا. صلی پر محمد وآل محمد. ہاں، اگر ہمارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں پائی جاتی جو سیدہ کے اندر ہیں، جو اہل بیت کے اندر ہے، ہم موہب ہیں، شیعہ نہیں ہے. اسی لیے حدیث قصہ میں دونوں لفظ آئے ہیں. شیعہ بھی آیا ہے. بھائی شیعہ میں اور موہب میں فرق کیا ہے؟ موہب وہ ہے جو امام کو بلا رہا ہے، اور شیعہ وہ ہے جسے جاؤ حسن اسبق کو بلاؤ، سر پہ ضربت لگ چکی ہے، خون بہہ چکا ہے، حکیم جواب دے چکا ہے. عالم درد کا یہ ہے کہ کبھی علی پاؤں پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹتے ہیں. گئے اسبق امام حسن، اسبق تمہیں بابا نے بلایا ہے. بھائی کون ہے یہ اسبق ابن نباتہ؟ کون ہے؟ کبھی سرچ تو کیجئے کون ہے. سلمان کو آپ جانتے ہیں، ابوذر کو جانتے ہیں، مقداد کو جانتے ہیں، قمبر کو جانتے ہیں، کمیل کو جانتے ہیں، عمار یاسر کو جانتے ہیں، اسبق کو جانتے ہیں. کون تھا یہ؟ علی نے کسی کو آنے نہیں دیا، اسبق کو بلا رہے ہیں. میں نے بڑی تحقیق کی، بعد میں پتہ چلا اسبق وہ صحابی ہے علی کا جس نے ایک رات میں علی سے 4000 سوال کیے. 4000. بڑی آہستہ سے آپ نے سن لیا. بھیا 99 کا جواب دیا ہوگا تبھی تو 100 کا نمبر آیا ہوگا. علی نے 4000 سوال کے جواب دیے ایک رات میں. اور یاد رکھو یہ تو صبح کی نماز کا ٹائم آ گیا کہ جو میٹنگ رک گئی، ورنہ اسبق پوچھتا رہتا. احساس کیا آپ نے؟ اگر آپ شیعہ ہیں آپ کو احساس ہوا علی نے ایک رات میں، ایک میٹنگ میں، ایک سیٹنگ میں 4000 سوالوں کے جواب دیے.
آپ کے ہاں بہت بڑی ڈگری ہوتی ہے آئی ایس کی، پی سی ایس کی، کتنے سوالوں کے جواب پہ دی جاتی ہے؟ 1000 2000 500 کتنے سوالوں پہ دی جاتی ہے؟ کتنے سوال ہوتے ہیں ایگزام کے پیپر میں؟ جو وہاں جاتا ہے آدمی کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 100 بس، اس پہ بھی پرسنٹیج ہے، اتنے دے دیے تو یہ کمال ہے۔ جو تمہارے سماج کی سب سے بڑی ڈگری ہے وہ 100 سوالوں پہ دی جاتی ہے، علی نے 4000 سوالوں کے جواب دیے۔ کیا دنیا والوں کے پاس آج تک کوئی ڈگری ہے جو علی کی قلب پہ لے جا کے دکھا دے کہ مولا ہم سب نے یہ آپ کو دیے؟ کیونکہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ نبی جانتے تھے کہ دنیا والوں کے پاس علی کے علم کے برابر کوئی ڈگری نہیں ہے، لہٰذا اپنی زندگی میں خود ہی دے گئے، انا مدینۃ العلم وعلی بابا۔ والی بابوہا ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے جو نبی نے علی کو دی ہے۔ اسبق نے 4000 سوال کیے، علی نے، اچھا کمال ہے، مولا فرما رہے ہیں ممبر سے کلم الناس، لوگوں سے کلام کرو قدر عقولہم، ان کی عقلوں کے مطابق۔ اچھا علی تو عقلوں کے مطابق بول رہے ہیں، اور کمال یہ کہ آج تک علی کے کلام پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو جب علی کے کلام کا معیار یہ تھا کہ آج تک ریسرچ ہو رہی ہے، تو علی کا کلام سمجھ میں کیسے آتا تھا لوگوں کے؟ تو جانتے کیسے آتا تھا؟ علی نے کچھ شاگردوں کی تربیت کی تھی جو علی کے سامنے بیٹھتے تھے، علی کا کلام ان کی سمجھ میں آتا تھا، پھر وہ لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق سمجھاتے تھے کہ علی کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سلمان صحابی ہے، ابو ذر صحابی ہے، قمبر صحابی ہے، یہ صحابی نہیں، سلمان علی کے شاگرد کا نام ہے، ابو ذر علی کے شاگرد کا نام ہے، بلال علی کے شاگرد کا نام ہے، میثم تمار علی کے شاگرد کا نام ہے۔ اسی لیے تو دنیا پریشان ہے کہ جب شاگرد ایسے ہیں استاد کیسا ہوگا؟ کیا ہے؟ ابن عباس شاگرد ہے جسے قرآن کا درس دیا، تفسیر کا دیا کہ نہیں؟ اسبق ابن نباتہ، اور اسبق ابن نباتہ کے سوال وہ نہیں تھے جو ہمارے ہوتے ہیں مولوی سے کہ بتاؤ کربلا میں امام حسین کا گھوڑا تھا یا گھوڑی؟ نا، اسبق ابن نباتہ نے جو سوال کیے اسرار کائنات پہ تھے۔ مولا یہ بتائیے زمین کا فرش کیسے بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ کیسے لٹکایا گیا، ستاروں کی قندیلیں کیسے روشن کی گئی، یہ سورج کیسے وقت میں نکلتا ہے اور کیسے ڈوب جاتا ہے؟ علی نے کہا اسبق بیٹھ میں تجھے بتاؤں گا، زمین سے غبار اٹھتا ہے، آسمان میں جا کے بادل بنتا ہے، ہوا اپنے دوست پہ لے کے آگے بڑھتی ہے، ایک منزل پہ جانے کے بعد بارش بنتا ہے، بارش بن کے زمین کے سینے پہ آتا ہے، جب زمین کے سینے پہ آتا ہے زمین سے پودا نکلتا ہے، پودا درخت بنتا ہے، درخت پہ کلیاں آتی ہیں، کلی پھول بنتے ہیں، پھولوں کے اندر اللہ پھر تخم پیدا کرتا ہے۔ اس وقت یاد رکھ اللہ نے ایک بیج سے پوری کائنات کو بنا دیا ہے۔ علی نے کس کو بتایا؟ اسبق کو بتایا۔ اب آگے بڑھیے، ایک شاگرد اور ہے علی کا، اگر اس کا تذکرہ نہ کیا بات ادھوری رہ جائے گی، اس کا نام ہے مالک اشتر۔ علی نے اسے بتایا حکومت کیسے کرنا ہے، اور خالی بتایا نہیں، علی نے مالک کے نام ایک خط لکھا۔ کتنا لمبا خط ہے؟ چھوٹا موٹا ایک آدھ صفحے پہ، 44 صفحوں پہ خط ہے، 44 صفحے خط کے، علی لکھ رہے ہیں 44 صفحے۔ ارے بھائی مولانا 44 علی نے لکھ دیے، آپ کیوں بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ان 44 صفحوں میں کمال یہ تھا کہ علی نے ایک بھی آیت نہیں لکھی۔ وہ جو 44 صفحے علی نے لکھے اس میں ایک بھی آیت نہیں لکھی گئی، نہیں لکھی گئی۔ اتنا لمبا خط لکھ دیا بغیر آیت کے، لکھنے والا علی ناطق قرآن۔ لوگ بڑے پریشان تھے، علی نے اتنا لمبا خط لکھا، ایک بھی آیت نہیں لکھی، نہ ریفرنس دیا نہ حوالہ دیا، سیدھی سیدھی باتیں لکھ دی۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ اب سنیے، جب ایران کا انقلاب آیا اور امام خمینی نے حکومت قائم کی تو دنیا کے بڑے لیڈر امام خمینی کے پاس گئے۔ اس میں سے آپ کے ملک کا بھی ایک لیڈر تھا جو خاتون تھی، جس کا بڑا اقتدار تھا، وہ بھی گئی۔ اس نے یہی کہا کہ آپ انقلاب لے تو آئے، حکومت کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس نصاب کہاں سے ہے؟ آپ کو پتا کیسے کہ حکومت چلانا کیسا ہے؟ امام نے کہا وہ خط لے کے آؤ۔ کہاں بیٹھے ہیں؟
خط لے کے آؤ. وہ خط لایا گیا, اندرا گاندھی کو دیا گیا. اندرا گاندھی نے پورا خط پڑھا, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کیا اجازت ہے یہ خط میں لے جاؤں؟ کہا لے جا. آج تک کوئی بھی حاکم آیت اللہ خامنائی یا سیستانی کے پاس جاتا ہے, وہ خط اس کی زبان میں ترجمہ کر کے اسے دیا جاتا ہے. اب سمجھے, اگر علی آیت لکھ دیتے کافروں کو خط کیسے دیا جاتا؟ کافروں کو خط کیسے دیا, کیسے خط دیا جاتا اگر علی اس میں آیت لکھ دیتے؟ علی نے خط میں کوئی آیت نہیں لکھی, کیونکہ پتہ نہیں حاکم کس قوم کا ہو. اب سمجھے, یہ شیعوں کے امام بن کے نہیں آئے, یہ انسانیت کے رہبر بن کے آئے ہیں. شیعوں کے امام نہیں, یہ انسانیت کے رہبر ہیں. امام نے بتایا حکومت کیسے کرنا ہے. اسبق ابن نباتہ کو بلایا, اے اسبق ادھر آؤ. اسبق آئے, رونے لگے. شاگرد تھا, کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا اس لیے رو رہا ہوں آپ جا رہے ہیں. کہ رونے کا وقت نہیں ہے, سوچنے کا وقت ہے. مولا کیا سوچوں؟ کہ رو مت, سوچ, مجھے دیکھ اور سوچ. کہ مولا کیا سوچوں؟ کہ یہ سوچ جب علی جیسا اس دنیا میں نہ رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب علی جیسا نہ رہا, کسی اور کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بعد کہا اسبق میرا ایک کام کرو گے؟ کہاں؟ روئیے نہیں, میں بھی باب فضائل میں ہوں. ایک کام کرو گے؟ علی کے بیٹے موجود ہیں, عباس ہیں, محمد حنفیہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, جعفر ہیں, سب کھڑے ہوئے ہیں, 18 بیٹے. میرا ایک کام کرو گے؟ ہاں مولا بتائیے. کہ گھر کے باہر جاؤ اور یہ جو مجمع کھڑا ہے ان سب سے کہو کہ علی آخری بار کہہ رہے ہیں سلونی. مجلس تو ختم ہو گئی. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ علی کتنا علم دوست تھے. آخری بار سر پہ ضربت لگ چکی ہے, خون بہ چکا ہے, حکیم نے جواب دے دیا ہے, چند منٹوں سیکنڈوں کا معاملہ ہے. اب علی اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں, قیامت تک کے لیے علی پردے میں جانے والے ہیں. اب کہہ رہے ہیں جاؤ کہو سلونی. کوئی وقت ہے؟ وقت ہے نہیں. مولا اگر یہ دعویٰ کرنا تھا اس وقت کرتے جب 1 ہفتہ تھا, 1 مہینہ پہلے کرتے بھائی, 2-4 ہفتے پہلے کر دیتے, 2-4 دن پہلے کر دیتے. آخری لمحہ ہے, آپ کے سر پہ ضربت لگ رہی ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ علی نے کہا میں تاریخ بنوانا چاہتا ہوں, میں تاریخ لکھوا رہا ہوں, تاریخ. مولا اس تاریخ سے کیا ہوگا؟ اب تو آپ دنیا سے جائے رہے. کہ نہیں, میرا یہ دعویٰ نبی کی عزت بچائے گا. نہیں سمجھے, جو بستر مرگ تک نبی کا خیال رکھے. ذرا جاگیے, بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں, یہ میرا دعویٰ نبی کی آبرو بچا لے گا. یا علی, اب آپ خود جانے والے ہیں 2-4 منٹ میں, 2-4 سیکنڈ میں اس دنیا سے پردہ کر رہے ہیں. اب بھی آپ کو نبی کی عزت کا خیال. کہاں؟ میں آبرو رسالت کا امین ہوں, مجھے نبی کی آبرو کا کی حفاظت کرنا ہے. کہ بھئی آپ کا یہ دعویٰ نبی کی عزت کیسے بچائے گا؟ کہ تم نہیں جانتے. آج میں یہ دعویٰ کرا رہا ہوں, اسے تاریخ لکھے گی, اور لکھے گی کہ نبی کے وسیع نے ضربت کے بعد دعویٰ کیا, زہر پھیلنے کے بعد دعویٰ کیا, سر کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد دعویٰ کیا. تو میں نے کہا مولا پھر اس سے عزت کیسے بچے گی؟ کہ جب تاریخ لکھنے والا لکھے کہ محمد کے وسیع نے ضربت کے بعد دعویٰ کیا, تم گریبان پکڑ کے پوچھنا او عقل کے اندھے اتنا تو بتا, جب ضربت کے بعد وسیع کا دماغ خراب نہیں ہوا, بخار میں نبی کا دماغ خراب کیسے ہونا؟ ہو گئی مجلس. جب وسیع کا دماغ خراب نہیں ہوا تو نبی کا دماغ کیسے خراب؟ کیسے کیسے سوال کیے گئے, کیسے کیسے سوال کیے گئے. قسم خدا کی, مولا کائنات کے سامنے بیٹھنے والے جتنے تھے نا, اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, شاید دنیا میں جتنا نقصان علی کے زمانے والوں نے کیا نا اپنا, جو علی کے سامنے بیٹھے تھے, ان سے زیادہ نقصان کسی نے کیا ہی نہیں. علی کہہ رہے تھے پوچھ لو, اور وہ یہ پوچھ رہے تھے بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ علی نے کہا بتا دوں کتنے ہیں؟ اگر بتا دوں گا تو کیا گن لے گا؟ مگر اس سوال کا, اس دعوے کا کمال جانتے ہیں کیا ہے؟ سنیے, بعد نبی
اسلام کے خزانے پہ ڈاکہ پڑا. سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ بند الفاظ میں بعد نبی اسلام کے خزانے پہ ڈاکہ پڑ گیا, سب لوٹ کے لے گئے. حد تو یہ ہے کہ منصب بھی لوٹ گئے, حد یہ ہے کہ القاب بھی لوٹ گئے. یہ وجہ تھی کہ نبی کے بعد جب کوئی مدینے کی گلی سے نکلتا تھا ایک ٹوپی پہن کے نکلتا تھا, اس پہ لکھا ہوتا تھا سیف الاسلام, شیخ الاسلام, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, صدیق اعظم, فاروق اعظم. ساری ٹوپیاں چرا لی گئیں, سب اوڑے گھوم رہے تھے. مگر جب 25 سال کے بعد علی کو اس خزانے کی چابی ملی اور علی نے کھول کے دیکھا, پتہ چلا سارے ٹائٹل لوٹ لیے گئے, بس ایک ٹائٹل ہے جو کسی نے نہیں اٹھایا, وہ تھا باب مدینۃ العلم. آپ نے غور ہی نہیں کیا. باب مدینۃ العلم, اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹیرے بھی جانتے تھے خلیفہ بننا آسان ہے, باب علم بننا آسان نہیں ہے. خلیفہ بننا آسان ہے. مولانا پوری مجلس علم پہ کر دی, ایک سوال تو ایسا بتا دیں جو ہماری کھوپڑی میں, ہمارے دماغ میں, ہمارے ذہن میں آ جائے. بتاؤ کتنی ترقی کر لی دنیا نے؟ اتنی ترقی کر لی, اتنا سا خون دیجئے ایک قطرہ, شوگر بتائے گا, یہ بتائے گا جسم میں کیا کم ہو رہا ہے, کیا یہ سب بتائے گا, بتائے گا. آج اتنی ترقی ہے, آپ بتائیے وہ بتا دے گا کڈنی کیسی ہے اور یہ کیسا ہے اور لیور کیسا, ہارٹ کیسا ہے. مگر اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی آج تک سائنس نے ایک مشین نہیں بنائی. وہ مشین جانتے کیسی؟ وہ ایسی ہے کہ اس کے اوپر آپ پانی کا قطرہ رکھیں, پانی کا ذائقہ بتا دے. بنائی کوئی؟ پانی کی کیفیت بتا دے گا, یہ گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے, یہ پیو گے تو زہر ہے, اس کے اندر کیٹانو جراثیم بڑھ گئے, اس کے اندر گھٹ گئے. ذائقہ نہیں بتائے گا. اب نبی کے بعد لوگ تو بیٹھ گئے تخت پہ چڑھ کے, بیٹھ گئے. علی اپنے گھر میں آگے بوری پہ بیٹھ گئے, علی بوری پہ بیٹھ گئے. ایک یہودی آ گیا, مدینے میں آ گیا, اس نے کہا محمد سے ملنا ہے. انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے. کہا کس سے ملوں؟ کہا جو محمد کے بعد آئے ہیں. کہا کون؟ کہا وہ جو تخت پہ بیٹھے ہیں. جاؤ. دربار میں آ گئے, وہ سامنے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا محمد کے بعد کون؟ اس نے کہا ہم سے پوچھ رہا ہے کون؟ ہم سے پوچھ رہا ہے, پوری زندگی ہم نے یہی تو زحمت کی ہے کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ محمد کے بعد کون. اس نے کہا کون؟ اس نے کہا ہم ہیں. اس نے کہا اچھا آپ نبی کے بعد ہیں؟ کہا ایک سوال کروں گا. کہا پھر سوال کے جواب میں مجھے کیا ملے گا؟ ذہن دیکھ لیا آپ نے. سوال کے جواب میں مجھے کیا ملے گا؟ تمہیں کیا ملتا ہے؟ یہاں بھی لعنت ہے, وہاں بھی. اس نے کہا پورا خاندان لایا ہوں, اگر سوال کا جواب دے دے گا سب مسلمان ہو جائیں گے. اس نے کہا جتنے پہلے ہوئے ہیں ہم انہی سے پریشان ہیں, تو انہیں اور بڑھا رہا ہے, پر پوچھ سوال. اس نے سوال کیا. جب اس نے سوال کیا, بدلے میں انہوں نے جواب نہیں دیا, انہوں نے ایک اور سوال کر لیا. اپنے جواب, اس کو جواب نہیں دیا, خود ایک سوال کر لیا, اور اس جواب کے بعد اپنے نوکروں سے کہا اسے اٹھاؤ باہر پھینک دو. لوگوں نے اس یہودی کو اٹھایا, باہر پھینک دی. جب باہر پھینکا اور وہ دربار کے دروازے پہ گرا تو اس کا ایک ہاتھ زمین پہ تھا, ایک ہاتھ دربار کی طرف تھا. اس نے تخت کی طرف بیٹھنے والے کی طرف دیکھ کے کہا او تخت پہ بیٹھنے والے, اگر تو نے کم سے کم محمد سے علم نہیں لیا تھا اخلاق تو لے لیتا. کہاں بیٹھے آپ, ذرا جاگیے بھائی. علم نہیں لیا, اخلاق تو لے لیتا. میں کس نے بٹھایا اسے؟ بد اخلاق, لا علم. کون ہے؟ اتنی دیر میں سلمان پہنچ گئے. انہوں نے کہا السلام علیکم. کہنے لگے آپ کون؟ کہنے لگے میں سلمان. کہنے لگے یہاں کیسے؟ کہنے لگے خود نہیں آیا ہوں, انہوں نے پھینکا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہ ایک سوال لے کے آیا تھا, جواب دیا نہیں, یہاں پھینک دیا. اس نے کہا چلو ہم لے کے چلتے ہیں, وہاں ہر سوال کا جواب ملے گا. لے آئے. ایک بوسیدہ دروازہ, اس پہ ایک ٹاٹ کا پردہ, اس میں بھی پیبند. کہا کون؟ کا جواب وہ دے گا جو اندر بیٹھا ہے. اس نے سلمان کا منہ دیکھ کے کہا کمال ہے, جو دربار میں تخت پہ بیٹھا تھا وہ جواب نہیں دے پایا, یہ ٹاٹ پہ بیٹھنے والا جواب دے گا. بس اندر سے آواز آئی سلمان فلاں ابن فلاں کو اندر بھیج دے. اور جیسے ہی کہا نا فلاں ابن فلاں کو بھیج دے, سلمان سے پوچھ کے کہتا ہے چہرے کو دیکھ کے کہہ رہا اس اندر والے کو میرا نام کس نے بتایا؟ آئے ہائے, اس اندر والے کو میرا نام کس نے بتایا؟ سلمان نے کہا ابھی تو میں نے بھی نہیں پوچھا.
ابھی تو میں نے بھی نہیں پوچھا، کب اندر سے آواز آئی سلمان اس سے کہہ دے خالی نام نہیں جانتے، اس کی ننیحال بھی جانتے ہیں، ددیال بھی جانتے ہیں، حسب بھی جانتے ہیں، نسب بھی جانتے ہیں، خاندان بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہاں سے آیا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہاں جائے گا، یہ بھی جانتے ہیں رات کیا کھایا تھا، یہ بھی جانتے ہیں اب کیا کھائے گا، یہ بھی جانتے ہیں کس سواری پہ آیا تھا، یہ بھی جانتے ہیں کس سواری پہ جائے گا، یہ بھی جانتے ہیں سواری نر تھی یا مادہ، یہ بھی جانتے ہیں سواری جو بچہ دے گی وہ نر ہوگی یا مادہ۔ اندر بھیج۔ سلمان نے اندر جاؤ، پردہ ہٹایا، سامنے آ گیا، سامنے والا بوریوں پہ بیٹھا ہے، آپ کی تعریف۔ علی نے کہا زمین پہ بیٹھا ہوں، پھر بھی پوچھا کہ کون؟ کہ مجھے ابو تراب کہتے ہیں۔ نہیں بیٹھے، نہیں پہنچے، مجھے ابو تراب کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، رام کا ونشج ہونا اور ہے، ابو تراب کی نسل ہونا اور ہے۔ مجھے ابو تراب کہتے ہیں۔ بتا کیا بات ہے؟ کہ بہت دور سے آیا ہوں، کہ سب جانتا ہوں۔ کہ جو واقعہ ہوا سلمان کے سامنے ہوا؟ کہ نہیں۔ کہ بتا ہوا کیا؟ کہ میں بہت دور سے آیا تھا یہ سوچ کے کہ نبی سے ایک سوال کروں گا، نبی جواب دیں گے تو خاندان کے ساتھ مسلمان ہو جاؤں گا۔ کہ پھر کہ میں نے آ کے ان سے معلوم کیا کہ یہاں نبی کے بعد کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ۔ کہ تو پھر کہ شکل دیکھا یقین نہیں ہوا، مگر جب لوگ کہہ رہے تھے ہیں تو مان لو۔ کمال ہے آپ نے غور نہیں کیا۔ بھیا یہ سماج کا مزاج ہوتا ہے، کسی کو بھی لا کے ممبر پہ بٹھا دیتا ہے، مگر جب وہ بولتا ہے تو چند لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے عالم بول رہا ہے یا جاہل بول رہا ہے۔ یہ مزاج ہے۔ کہ پھر کہ میں نے سوال کیا، انہوں نے مجھ سے سوال کر لیا، میری بات کا جواب نہیں دیا، مجھے باہر پھینکوا دیا۔ علی نے کہا سوال بتا دے کیا کیا؟ کہ وہی آپ سے کروں گا۔ کہ کیا؟ کہ میرا سوال یہ بتائیے کہ پانی میں کس چیز کا ذائقہ ہے؟ نہ پانی میٹھا ہے، نہ کڑوا ہے، نہ شیرین ہے، نہ بس ذائقہ ہے، نہ پیو تو سکون نہیں۔ تو علی نے کہا اچھا کہا؟ کہ ان سے کیا سوال کیا تھا؟ کہ یہی میں نے پوچھا تھا حضور آپ تخت نبوت پہ بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، یہ بتائیے کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ کہ تو انہوں نے جواب دیا؟ کہ جی نہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کہ پھر کہ انہوں نے الٹا مجھ سے سوال کیا، یہ بتا آپ کی عمر کیا ہے؟ کیا ہے تمہاری عمر؟ حضور میں نے بتایا کہ میں 60 سال کا ہوں مثلاً۔ تو کہنے لگے پھر؟ کہ انہیں غصہ آ گیا، کہنے لگے بدتمیز بدعقل، 60 سال کا ہو گیا، میں تو 55 کا ہوں، جب تجھے 60 میں نہیں پتا چلا مجھے 55 میں کیسے پتا چلے گا؟ جب تجھے 60 میں نہیں پتا چلا کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے، مجھے 55 میں چلے گا؟ اٹھاؤ اسے باہر پھینک دو۔ تو مولانا نے کہا اگر میں پانی کا ذائقہ بتا دوں تو کیا مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے کہا آپ ذائقہ بتائیں نہ بتائیں میں تو مسلمان ہو گیا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہ آپ ذائقہ بتائیں نہ بتائیں میں مسلمان ہو گیا۔ علی نے کہا نہیں پھر بھی جواب سن لے۔ اللہ اکبر۔ شیعو یہ جواب نہ علی سے پہلے کسی نے دیا نہ علی کے بعد دیا۔ کہنے لگا مولا یہ بتا دیجئے پانی میں کس چیز کا ذائقہ ہے؟ مسکرائے اور سلمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے سلمان اسے بتا دو کہ پانی میں حیات کا مزہ ہے۔ علی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ پانی میں زندگی کا ذائقہ ہے۔ پھر سن لیجیے حاسم بھائی جملہ، کہاں سے لاؤ گے ایسا خاندان؟ اگر دادا نہ ہوتا تو زندگی کا مزہ نہ پتا چلتا، پوتا نہ ہوتا تو موت کا ذائقہ نہ پتا چلتا۔ علی نے بتایا کہ حیات کا مزہ پانی میں، اور پوتے نے بتایا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ نہ دادا کا جواب نہ پوتے کا جواب، دادا بھی لاجواب، پوتا بھی لاجواب، دادا بھی بے مثال، پوتا بھی بے مثال، دادا کا بھی کوئی ثانی نہیں، پوتے کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ یاد رکھنا شیعو، علی کا شیعہ سادہ لباس تو ہو سکتا ہے
بوسیدہ لباس میں تو مل سکتا ہے، جاہل نہیں مل سکتا۔ تمہیں فخر ہونا چاہیے اس بات پہ کہ اس کائنات کا سب سے بڑا عالم بعد نبی اگر کوئی ہے تو وہ تمہارا مولا و آقا ہے۔ تمہیں فخر کرنا چاہیے، تمہیں افتخار اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم جسے مانتے کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے۔ ہم علم دوست لوگ ہیں، الحمدللہ ہمارے اجداد، ہمارے بزرگوں نے جو علم پر کام کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کسی بھی آفیسر کے سامنے جائیے، وہ آپ کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، جیسے ہی آپ کہیں گے شیعہ تو اس کا پہلا جملہ یہ ہوگا آپ کی قوم پڑھی لکھی قوم ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے اور آپ کی وجہ سے نہیں، جو ہمارے آبا و اجداد نے کام کیا، جو ہم سے پہلی 2-3 نسلیں گزری ہیں، جو انہوں نے علم پر کام کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ علی کو جاہل شیعہ پسند نہیں ہے، علی کا دل کا ارمان ہی ہے میں جتنا بڑا عالم تھا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں، میں جتنا بڑا سقی تھا مجھ سے اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ علی کی سخاوت کے ارمان بھی دل میں رہ گئے، علی کے علم کے ارمان۔ مگر کچھ سوال ایسے ہوئے زندگی میں اہل بیت کی جنہوں نے بہت رلایا ہے، جانتے ہیں؟ ایک سوال جس پر حسین آخری سجدے تک روئے، وہ سوال جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ سوال یہ تھا کہ سکینہ بار بار پوچھ رہی تھی بابا یہ بتاؤ کہ یتیمی کسے کہتے ہیں؟ جزاک اللہ، مولا آپ کو حکم دے، مولا آپ کو حکم دے۔ ہاں، جو لوگ کربلا گئے ہیں نا وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے جو لوگ کربلا گئے، اللہ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ یہ بتائیں گے جب آپ امام حسین کے روزے میں جائیں گے نا، بہت نشیب میں، بہت گہرائی میں، تقریباً 60-70 پیڑیاں اتر کے آپ حرم میں پہنچتے ہیں۔ جب آپ حرم میں جائیں گے تو سامنے امام حسین کی زری ہے، مگر جب اس زری تک جائیں گے تو راستے میں ایک بڑی سی جالی ملتی ہے، پوچھو یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں گنج شہداء ہے، اس میں حسین کے اصحاب انصار چاہنے والے اسے دفن کر دیا۔ جہاں بھی جائیں گے نا آپ کو زری 2 کونوں کی ملے گی، 4 کونوں کی ملے گی، مگر حسین کی زری پہ جائیں گے تو 6 کونوں کی زری ہے، 6 کارنر ہیں۔ کہ 6 کارنر کیوں ہیں؟ کیونکہ حسین کی زری میں اکیلے حسین دفن نہیں ہے، حسین کے ساتھ 2 ہستیاں اور دفن ہیں، ایک حسین کا بڑا بیٹا علی اکبر، ایک حسین کا چھوٹا بیٹا علی اصغر۔ علی اکبر کی تدفین تو سب کو معلوم تھی کہ علی اکبر بھی اسی قبر میں، علی اصغر کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ ایک قافلہ ہندوستان سے گیا بہت پہلے اور وہاں جا کے آیت اللہ کشمیری سے پوچھنے لگا کہ یہ بتائیے کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ آیت اللہ کشمیری مقتل پڑھتے رہے مگر کہیں جواب نہیں ملا، تھک گئے، قبر حسین پہ آئے، روئے اور روتے روتے سو گئے۔ جب سو گئے تو کیا دیکھا؟ خواب میں زری سے حسین آئے، کہنے لگے کشمیری کیوں رو رہے اور پریشان کیوں؟ کہ مولا پرسوں سے آپ کے دروازے پہ ہوں، کبھی میرے ذہن میں سوال نہیں آیا، آج ان قافلے والوں نے پوچھا تو میں پریشان ہو گیا۔ کہ کیا؟ کہ مولا یہ بتائیے کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ حسین رونے لگے، کہا کہ بتا دو کہ اسی زری میں۔ کہ مولا پر نظر نہیں آتی، کہ نظر نہیں آئے گی، کہ کیوں؟ کہ جب شام غریبہ رباب علی اصغر کو لائی اور میری بغل میں لٹا دیا، جب ظالموں نے اعلان کیا کہ لاشیں پامال کیے جائیں گے، ارے اس سے پہلے کہ علی اصغر کے جنازے پہ کوئی گھوڑے کی ٹاپ پڑتی، میں نے اپنے آپ کو علی اصغر پہ گرا دیا۔ ارے میرا سینہ علی اصغر کی قبر، میرا سینہ علی اکبر، علی اصغر کی قبر حسین کے سینے میں ہے۔ پہلی قبر کس کی ہے؟ پہلی زری شہداء کربلا۔ آپ آگے بڑھیں گے امام حسین کی زری، امام حسین کی زری میں جناب علی اکبر، جناب علی اصغر۔ آگے بڑھیں گے، جب موڑیں گے امام حسین کی زری سے سیدھا دیکھیں گے تو کونے میں قبر ہے، وہ قبر ہے حبیب ابن مظاہر کی۔ دوستی سمجھے حسین کے کتنے قریب تھے، زندگی میں بھی قریب رہے، روزے میں بھی قریب ہے۔
روایات میں ملتا ہے کہ جو انسان کربلا جانا چاہتا ہے نا، وہ اگر دعا کرے حبیب سے کبھی رد نہیں ہوتی، اور جو چاہتا ہے کہ دوبارہ جائے وہ جائے اور قبر حبیب پر اپنا نام لکھ کے آئے کہ مولا مجھے دوبارہ بلائیے۔ اس کے بعد جائیں گے تو ابراہیم ناجی کی قبر ہے اسی میں، ہاں، مگر جب آپ باہر آئیں گے نا، باہر جب صحن کی طرف آئیں گے تو کونے میں ایک جالی لگی ہوئی ہے، جتنی جالیوں میں آپ دیکھیں گے کسی میں آپ کو لال رنگ کا بلب نظر نہیں آئے گا، مگر جب اس چھوٹی سی زری میں آ کے اس زری کے اندر کچھ نہیں ہے، ایک لال رنگ کا بلب ہے، سب سے زیادہ آپ کو لوگ وہیں روتے ہوئے ملیں گے۔ جب آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے تو آپ کو جواب ملے گا یہ حسین کی قتل گاہ ہے۔ شاید تم تھک گئے ہو، میں تو مصائب پڑھ چکا ہوں، یہ حسین کی قتل گاہ ہے، یہاں حسین کو قتل کیا گیا ہے۔ اس قتل گاہ سے اور حسین جہاں اترے ہیں اس جگہ میں 70 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو میں نے مصائب پڑھ دیے، تم نے سن لی، 1 منٹ بس اور مصائب تمام۔ جہاں حسین قتل کیے گئے ہیں اس جگہ میں اور جہاں حسین گھوڑے سے اترے ہیں اس جگہ میں 70 قدم کا فاصلہ ہے۔ جہاں حسین اترے تھے وہ جگہ نشیم میں ہے، یعنی جہاں امام حسین دفن ہے وہی وہ جگہ تھی جہاں حسین گھوڑے سے اترے تھے۔ تو حسین اترے تو نشیم میں تھے، یہاں تک کیسے آئے؟ میر انیس کہتے ہیں 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، یعنی 1900 زخم حسین کے جسم پر تھے۔ حسین جب گھوڑے سے آئے تو زمین پہ نہیں آئے، تیروں کے آسمان پر آئے، تو حسین میں تو چلنے کی طاقت نہیں تھی، پھر حسین نے 70 قدم کا فاصلہ کیسے طے کیا؟ میں بڑا پریشان تھا، میں بڑا سوچتا تھا، مگر اب کے جب میں گیا تو میں نے ایک عالم دین سے پکڑ کے پوچھا کہ حسین اترے تو وہاں تھے، یہاں تک کیسے آئے؟ اس نے سر سے امامہ اتارا اور اتار کے کہا سید آؤ، حسین اترے تو وہاں تھے، مگر شمر کمینے نے حسین کی زلفیں پکڑ کر کھینچنا شروع کیا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، فاطمہ کا لال دشت کربلا عرض سیعلم زلان ایام القتل یقین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے، جن مرحومین کے سارے ثواب کے لیے میلی سزا برپا کی گئی ہے، فشار قبر تنہائی قبر خلبت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلندتر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف فرما، جو ایک بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلا لیں، جو 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لیں، آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لیں۔ اے میرے اللہ، یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا طریقہ آتا ہے، ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما، میرے اللہ ان کو اٹھو ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما، میرے اللہ ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، پروردگار اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے، ہماری زبان بیان میں قوت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو فرما، گناہوں کو فرما، گناہوں کو فرما، عاقبت بخیر فرما، عاقبت بخیر فرما، عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کی روح کو شاد فرمائے۔